الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام دو عنوان پر منعقد ہوا ہے، جن میں سے پہلا عنوان ہے صحابہ سے عقیدت و محبت ایمان کا حصہ ہے، جو مجھ سے متعلق کیا گیا ہے، اور دوسرا عنوان ہے اہل بیت کا مفہوم اور فضیلت شریعت کی نظر میں. دونوں ہی عنوان اور دونوں ہی موضوع نہایت حساس ہیں، توجہ طلب ہیں. اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ جو باتیں کہی جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت، فضیلت اور ان کے عقائد کے حوالے سے ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. پھر اخیر میں انہی دونوں عنوانوں سے متعلق صدارت خطاب حضرت مہمانان خصوصی حضرت مولانا توقیر احمد صاحب کا ہوگا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں کے امام ہیں، اور آپ کی امت خیر الامت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جن انفاس قدسیہ، جن شخصیات اور افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رفاقت اور صحبت کا شرف عطا فرمایا ہے، بجا طور پر وہ بھی ائمہ ہدی ہیں، خیر الناس ہیں، خیر الصحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو ایسی صلاحیت اور ایسی لیاقت کے حامل افراد عطا نہیں کیے جس صلاحیت و لیاقت کے حامل افراد اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. ہم انہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. یہی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا اور اس وقت سہارا بنے جبکہ دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عقیدت مند نہیں تھا اور کوئی ان کو ماننے والا نہیں تھا. انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، دنیا انسانیت کے اندر یا تاریخ انسانیت میں ان کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے. انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان، مال، عزہ، اولاد، قارب، عزت و آبرو کو داؤ پر لگا دیا اور اس وقت اس دین کے پودے کی
کاشت کی ہے اور اس کی صدا کو بلند کیا ہے، ایسے ماحول میں جبکہ اپنی زبان سے اس کلمے کی حکایت میں ایک لفظ بھی بولنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا اور اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا تھا۔ لیکن ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سب کچھ لٹا کر جس عظیم محبت کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس والہانہ تعلق کا اظہار کیا ہے، اللہ نے اس کا یہ صلہ اور یہ نتیجہ دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کو نمونہ بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی ہے اور ان کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ بعد میں آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نمونہ بنایا ہے۔ اسی وجہ سے تمام کے تمام علماء اہل سنہ والجماعہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس دنیا کے اور اس مخلوق کے سب سے بہترین افراد ہیں، اور یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، معیار حق ہیں۔ کسی حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بات کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے تو اب کسی شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کہ اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تردد اور شک کے دائرے میں لگایا جائے گا، شک اور تردد کے دائرے میں لایا جائے گا تو دین کی بنیاد اور دین کی عمارت ہی منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ یہی وہ حضرات صحابہ کرام کے جب جو دین کے لیے ستون ہیں ان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، نہ تو قرآن پر اعتماد باقی رہ سکتا ہے، نہ دیگر اسلامی تعلیمات پر اعتماد بحال رہ سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے توسط سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب یہ اس دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں تو یہ حضرات صحابہ کرام اس امت کے اساتذہ ہوئے، امت کے افراد میں سے کسی بھی فرد کو کسی بھی حال میں کسی صحابی پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف فرمائی ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی جماعت بنایا جو ہر اعتبار سے نہایت اعتدال پر ہے، ان کے اندر میانہ روی پائی جاتی ہے تاکہ تم لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بن سکو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور اصل مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ بعد کی امت بھی یا بقیہ امت بھی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ان آیتوں کے مصداق میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن ان آیتوں کے اصل مخاطبین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں۔ آیت کریمہ ان کی عدالت کو، ان کی افضلیت کو ثابت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن عبد البر نے مقدمۃ الاستیاب میں اور اسی طرح علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدۃ الدرۃ المضیہ میں یہ بات لکھی ہے، اور اس کو پوری امت مسلمہ یعنی علماء امت کا، جمہور علماء امت کا مسلک قرار دیا ہے کہ تمام صحابہ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین افضل الخلائق ہیں، کہ اس مخلوق کے اور اس دنیا کے سب سے بہترین افراد ہیں تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد۔ سعید بن جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں کون افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں،
ان کا تقابل کیا جائے اور ان کا موازنہ کیا جائے، افضلیت تو بہت دور کی بات ہے۔ لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے۔ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تابعین کے مقابلے میں ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، اور بعد میں آنے والے اخلاص اور خلوص کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیروی کرنے والے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا۔ پہلا طبقہ ہے سابقین اولین کا اور دوسرا طبقہ ہے بعد میں آنے والوں کا۔ دونوں کے متعلق عمومی طور پر یہ اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے دونوں جماعتوں کے لیے اور دونوں طبقوں کے لیے اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرما دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جملہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے، اور اتنی بات بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی یہ صفت قدیمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی بندے سے راضی ہوں گے جس بندے کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ تا حیات مرتے دم تک اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کام نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کرے گا۔ وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ أَبَدًا، اور اللہ تبارک و تعالی جن سے راضی ہو جائے انشاءاللہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ نے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا اور اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دیا، بعد میں آنے والے افراد کو یا امت کے کسی بھی فرد کو اس بات کا کیا حق پہنچتا ہے؟ خاص طور سے جو اختلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان ہوئے ہیں یا ان کے درمیان جو لغزشیں ہوئی ہیں، ان اختلافات یا ان لغزشوں کو لے کر کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے یا اپنی زبان تام دراز کرے۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جو مضمون ذکر کیا ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور دوسرے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو فتح مکہ کے بعد مشرف اسلام ہوئے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، لا یستوی منکم، یہ دونوں مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جو حضرات صحابہ کرام اسلام لانے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال و دولت یا جائیداد صرف کرنے والے ہیں، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان کی دولت کو اپنایا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ لیکن عمومی طور پر چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک صحابی سے، تمام کے تمام صحابہ کرام سے حسنہ ان جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے جنت مقدر کی جا چکی ہے، جنت کا وعدہ کیا جا چکا ہے، ایسے لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور اللہ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اللہ نے اپنی شان یہ بتلائی، اللہ تو ایسے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، بندوں کی زبانی اس بات کا اقرار کرایا گیا انک لا تخلف المیعاد، قرآن میں صراحتاً کہا گیا ان وعد اللہ حق، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ لہذا جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جنت کا وعدہ کیا جا چکا، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنتی ہیں۔
علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کو لے کر فرمایا کہ یہ آیت کریمہ دلیل قطعی ہے اس بات کی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنتی ہیں، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ ملک شام میں تھے، خطبہ دیا۔ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے جس طرح میں کھڑا ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ جو جنت کی خوشبو پسند کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت المسلمین کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اس لیے کہ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، دو آدمیوں کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا، شیطان رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، پھر ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول منتخب فرما کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، پھر بعض لوگوں کو صحابہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا ہے اور ان کو اپنے دین کا مددگار بنایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف میں یہ بات کہی۔ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو موجودہ مسلمان تھے اور اسی طرح مہاجرین انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کو تین طبقوں میں ذکر کر کے فرمایا۔ پہلا طبقہ ہے مہاجرین صحابہ کا، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ مال غنیمت میں ان فقراء مہاجرین کا حصہ ہے کہ جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، مال و دولت و جائیداد سے ان کو محروم کر دیا گیا، ان کا ایمان لانا اور ایمان لا کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کرنا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں چند باتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے ذکر کی گئی کہ فقراء مہاجرین صحابہ یہ ایک طبقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ طبقہ کہ جب مکے کے اندر اسلام کو قبول کیا، دشمنان اسلام نے، کفار مکہ نے ان کے ساتھ ایسے تشدد کا معاملہ کیا اور ایسے مظالم ان کے اوپر ڈھائے کہ ان کے لیے اپنے وطن میں رہنا مشکل ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، کہ ان کا اسلام کو قبول کرنا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کرنا، اس میں کوئی دنیاوی مفاد ان کا وابستہ نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عظیم کارنامے اور یہ عظیم خدمتیں انجام دی ہیں۔ پھر ایک تیسری صفت ذکر فرمائی، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جو حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے دین کی نصرت کے لیے جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، دنیائے انسانیت میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور تاریخ کبھی ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ ان فقراء مہاجرین یا مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے سچے ہیں، اللہ نے ان کا سچا ہونا بیان کر دیا۔ اب اگر بعد میں آنے والا کوئی
اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی کو جھوٹا کہتا ہے، گویا کہ اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، اس کے جھوٹا کہنے کی وجہ سے قرآن میں جبکہ حضرات صحابہ کرام کی صداقت کو ذکر کر دیا گیا، ان کی صداقت مجروح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مہاجر صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، دوسرے نمبر پر انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آگے فرمایا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ انصار صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا استقبال کیا۔ جب مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، ان مہاجر صحابہ کرام کو اپنے شہر کے اندر بسایا، اپنے مال کے اندر حصہ دیا، اپنے مکانوں کے اندر آباد کیا، پھر ان کے ساتھ ایثار و ہمدردی کے ایسے واقعات ان کے ملتے ہیں کہ تاریخ ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اللہ نے ان کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ بھی اہم طبقہ ہے، یہ سارے کے سارے لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا جو مہاجر صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کہ جو لوگ ان دونوں طبقے کے بعد آئے یہ کہتے ہوئے اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرمائیے جو ایمان لا کر ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں، اور آپ ایمان والوں کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کدورت اور کسی قسم کا کینہ نہ رکھیے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے سب مسلمانوں کو، اور اللہ نے یہ حکم دیا اس حال میں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان آگے چل کر کچھ اجتہادی رائے کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلافات ہوں گے، قتل و قتال کی نوبت آئے گی، مقاتلے ہوں گی، جنگیں ہوں گی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ علماء نے یہیں سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت نہیں رکھتا اور ان کے لیے دعا نہیں کرتا، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے وصال کر جانے کے بعد اور تمہارے درمیان سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو طعن و تشنیع کا اور آزادانہ تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت رکھنے کی بنیاد پر محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھنے کی بنیاد پر وہ ان سے بغض رکھے گا۔ فمن آذاہم فقد آذانی، جو اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے یا اپنے کسی بھی رویے سے ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اسے اپنی خیر کرنی چاہیے، اپنے عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں اور اپنے عذاب میں مبتلا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں جو فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت رکھنے کی بنیاد پر، شراح حدیث نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں کہ جو کسی صحابی سے یا جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس بنیاد پر محبت کرے گا وہ یہ کہ اس کو میری محبت حاصل ہے۔ ایک مطلب، اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس بات کی علامت ہے گویا کہ اس کو میری محبت حاصل ہے۔ دوسرا مطلب شراح حدیث نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا اسے اس بات کی علامت سمجھو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔
یہی دو مطلب ہیں بغض صحابہ کے، کہ اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے بغض رکھنے کی بنیاد پر پہلا مطلب اور پہلا مفہوم یہ ہے، جو حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بغض رکھتا ہے تو میں اس سے بغض رکھتا ہے، میں اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ مطلب کوئی سبب ہو، دونوں مطلبوں میں یا دونوں مفہوم میں یہ وعید ذکر کی گئی ہے اور تنبیہ ذکر کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو آزادانہ طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تم میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو دیکھو تو تم برسر عام یہ کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تم میں سے بدترین انسان پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو صحابہ ہیں اور ایک وہ جو ان کو برا کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ گالم گلوچ کا یا برائی کا معاملہ کر رہا ہے، دونوں میں بدترین آدمی وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ من سب اصحابی لعنہ اللہ، کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے لعنہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور تمام کے تمام انسان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ نے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ایسا مقدس طبقہ ہے، اللہ نے ان کی عدالت کو، ان کی صداقت کو اور اللہ نے ان کے اعتماد کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے ہر ایک صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معیار حق ہیں اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عادل ہیں، ان کی عدالت مجروح نہیں ہو سکتی ہے اگر بعد میں آنے والا کوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ یہی ساتھ ساتھ ایک اور بات، ایک اور مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت قرآن کی بھی ہدایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور بہت سے تابعین ہیں جن کے اقوال اس بات کو بتلاتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آخرکار بشر ہیں، انسان ہیں، بشری تقاضے ان سے بھی لاحق ہو سکتے، بشری تقاضوں کی بنیاد پر ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہیں سے علماء اہل سنہ نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گناہوں سے معصوم تو نہیں، البتہ محفوظ ضرور ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی معصیت یا جان بوجھ کر کبھی بھی وہ اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ بات ان کی شان کے خلاف ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں، البتہ محفوظ ضرور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی میں بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کوتاہیوں کو اور ان تمام لغزشوں کو اسی دنیاوی زندگی میں معاف فرمایا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ غزوہ احد کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، پورا واقعہ میں ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک دستہ جبل احد کے پچھلے حصے کی جانب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں متعین فرمایا تھا اور یہ تاکید کر دی تھی کہ ہم مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنی ہی جگہ پر جم کر ڈٹ کر دشمنان کا مقابلہ کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے۔ بہرحال غزوہ احد جو غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد سن 3 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور اسلام کی ایک دوسری
اہم ترین جنگ شمار کی جاتی ہے جب یہ واقعہ شروع ہوا اور میدان جنگ کے اندر مقابلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے پچھلے حصے کی جانب متعین فرمایا تھا، اب ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی تھا کہ ہمیں اس وقت تک یہاں پر رہنا ہے جب تک کہ فتح نہیں ہوتی ہے۔ اب جب فتح ہو گئی اور ہمارے دیگر بھائی مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگ گئے، ہمیں بھی ان کے پاس چل کر مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید حکم کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کا مشن یہی تھا، ہمیں ہر حال میں یہیں پہ رہنا ہے، یہیں سے نہیں جانا ہے۔ بہرحال ایک بڑی تعداد وہاں سے آ گئی اور مسلمان جہاں مال غنیمت حاصل کر رہے تھے وہاں یہ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مشرف بے اسلام نہیں ہوئے تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، اچھا موقع پا کر اسی راستے سے آئے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احباب اور رفقا پر حملہ کر دیا۔ یہ بیچارے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی شجاعت کے ساتھ، اپنی بہادری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آخر کار وہاں جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے شہید کیے گئے۔ جب یہ راستہ خالد ہو گیا، خالد ابن ولید اپنی ٹولی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جہاں مسلمان مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگ گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اللہ نے ابتدا میں جو فتح عطا فرمائی تھی وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی اور یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میدان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، دوسرے میدان احد کو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا چھوڑ دینا بظاہر ایسی بڑی گستاخی ہے، لیکن ان ایسی گستاخیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بے پناہ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر ایک اونگ نیند طاری کی۔ اس اونگ کو طاری کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان حالات کی وجہ سے ذہنی طور پر جو تھکاوٹ اور تھکان ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، جب اونگ ان کو اوپر طاری کر دی جائے گی وہ تھکان اور وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، لیبتلیکم، صرف عذاب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست کے اندر تبدیل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک ابتلا اور اللہ کی جانب سے ایک آزمائش تھی۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اس واقعے میں اور اس جنگ کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اللہ نے سب کو معاف فرمایا۔ اسی رکوع میں اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو معاف فرما دیا اور دوسرے مقام پر تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، پھر عمومی طور پر سب سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا۔ آخر بعد میں آنے والے امت کے افراد میں سے کسی بھی فرد کو یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اختلافات، وہ لغزشیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان رونما ہوئی ہیں ان کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر طعن و تشنیع کرے یا ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے جن کلمات کو سننے والا یا جن کلمات کو پڑھنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جانب سے بدظن ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ایک شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو کچھ ساتھیوں کو لے کر یہ اعتراض کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ ساتھی میدان احد چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان دونوں آیتوں کا سہارا لے کر حضرت نے فرمایا تھا کہ جب اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، تمہیں اس بات کی کیسے یہ جرأت حاصل ہوتی ہے کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کیچڑ اچھالو یا ان کے اس مسئلے کو لے کر اعتراض کرو؟ اسی لیے عقائد کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں متفقہ طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے یہ عقیدہ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ شرح العقائد النصفیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا، بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، ورنہ اپنی زبان کو لگام دی جائے گی، اپنی زبان کو بند رکھا جائے گا۔ عقیدے کی ایک دوسری کتاب ہے شرح مسامرہ، اس میں یہ عقیدہ لکھا گیا ہے اعتقاد اہل سنت والجماعہ تزکیۃ جمیع الصحابہ والثناء علیہم، کہ تمام کے تمام علماء اہل سنت والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عادل ہیں، ان کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا تعریف کے ساتھ کیا جائے گا، اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا اور خوبی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح عقیدے کی ایک مشہور کتاب ہے شرح مواقف، اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے یجب تعظیم الصحابۃ کلہم والکف عن القدح فیہم، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں ہر ایک صحابی کی تعظیم کرنا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک صحابی کی تعظیم یہ واجب ہے، ضروری ہے، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کی زبان سے اپنے آپ کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے یا ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان اجتہاد رائے کی بنیاد پر جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کو لے کر بعد میں آنے والے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی صحابہ پر الزام لگائے یا کسی بھی صحابی پر وہ طعن و تشنیع کی زبان دراز کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے عیوب سے متعلق جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے اکثر روایات جھوٹی ہیں، جن کو دشمنان اسلام نے یا وہ طبقہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بغض اور عداوت رکھتا ہے اور ان کے تئیں اپنے دلوں کے اندر ایک طرح کا کینہ رکھتا ہے، ان دشمنان اسلام نے ان روایتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا ہے، ان کی تشہیر کر دی ہے۔ اور جو کچھ روایتیں صحیح ہیں ہم تک پہنچی ہیں، ان روایتوں میں اصل واقعے کو توڑ مروڑ کر ان کی حقانیت کو، واقعیت کو، صداقت کو چھپا دیا گیا ہے اور اسی واقعے کو اپنے مفاد کے پیش نظر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور جو تھوڑی روایات صحیح ہیں تو ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام اجتہاد رائے کی بنیاد پر معذور ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جنگ صفین جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، سن 35 ہجری میں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہوئے، اور مقتول کے ورثہ کو قصاص کے لینے کا حق ہے، وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، جس شخص کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کے ولی کو ہم نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے، بشرطے کہ وہ قتل اور قصاص لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ انه كان منصورا، ایسا بندہ جو قصاص لینے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کی حمایت کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقتول کے وارث ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جا سکے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو مسلم خولانی اور ان کے دیگر صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معارضہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنازع کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور بہتر ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل اور بہتر ہیں، اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مقابلے میں خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم جانتے نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، میں ان کا وارث ہوں، کیا قاتلین عثمان غنی سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کو قصاصاً قتل کیا جائے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ قاتلین عثمان غنی کو ہمارے حوالے کر دیں، ملک شام کا انتظام میں ان کے سپرد کر دوں گا۔ ابو مسلم خولانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ مدینے کے حالات بہت خراب تھے، ابھی تک خلیفہ کسی کو طے نہیں کیا گیا، یہ وقت کا تقاضا تھا کہ قصاص کا مطالبہ کرنے سے پہلے یا قصاص لینے سے پہلے خلیفہ نامزد کیا جائے۔ چنانچہ مدینے کے جو موجودہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، سب نے باتفاق رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت پر بیعت لیے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پہلے قصاص لیا جائے گا۔ اسی سیر اعلام النبلا امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، جاؤ اور ان سے اس بات کا مطالبہ کرو کہ حضرت علی کی خلافت پر بیعت کریں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ اصل میں ان کا ایک اجتہاد تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے، بعد میں خلافت کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، آخر کار وہ نوبت آ ہی گئی کہ صفین کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 ساتھیوں کے ساتھ صفین کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اس جنگ کے اندر بے شمار مسلمان شہید کیے گئے، جن میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ بعد میں پھر صلح ہوئی اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل سمجھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو خلافت کا حقدار سمجھ رہے ہیں۔ بس ان کا ایک اجتہاد تھا جس میں وہ خطا کر گئے کہ پہلے قصاص لیا جائے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جنگ صفین کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجتہاد کیا تھا وہ اجتہاد غلط ثابت ہوا۔ اور مجتہد کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، مجتہد اپنے اجتہاد کے نتیجے میں اگر درست نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر مجتہد اپنے اجتہاد کے نتیجے میں درست نتیجے تک نہ پہنچے، خطا کر جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر اور ایک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھلے سے چوک ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل جو حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اور جنگ صفین کا معاملہ جس وقت چل رہا تھا، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ جہاد کرنے والے تھے، ان کو کچھ تشدد آمیز کلمات کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ خبردار، ان کا اگر تذکرہ کرنا ہے خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ تذکرہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم نے یہ سمجھا ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ورنہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مسلمان شہید ہوئے، اور جنگ جمل کے اندر جو مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا بھی کی ہے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین اور میرے مقتولین جو جنگ صفین یا جنگ جمل کے موقع پر شہید کیے گئے ہیں فی الجنہ، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خاص طور سے اعتراض کرنا، یہ تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی، رہبر بنا، مہدیہ، ہدایت یافتہ بنا، اور آپ ان کے ذریعے دوسری جماعتوں کو یا دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے ہمس کے ایک گورنر کو معزول کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا امیر اور حاکم نامزد کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو عمیر بن سعد کو معزول کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تذکروا معاویۃ الا بخیر فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدی بہ، کہ خبردار لوگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبردار رہنا، ان کا اگر تمہیں تذکرہ کرنا ہو خیر کے ساتھ تذکرہ کرو، بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرو، اس لیے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا ہے، اللہم اہدی بہ، اے اللہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دوسری جماعتوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امیر معاویہ، اگر تمہارے سامنے امارت کو سپرد کیا جائے اور امیر بنایا جائے، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انصاف سے کام لینا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرمائیے اور عذاب جہنم سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا، کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امیر معاویہ، ذرا یہ بتاؤ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگا ہوا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم املأہ علما، کہ اللہ ان کے سینے کو علم سے بھر دیجئے۔ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تان و تشنیع کرتے ہو جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں جو شریعت مطہرہ نازل ہوتی تھی، کچھ منتخب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا۔ وہی کتابت اتنی احساس والی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے احساس ذمہ داری بھی ہو، امانت و دیانتداری بھی ہو، فہم و فراست بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تمام کے تمام اوصاف پائے جاتے تھے، اسی لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کتابت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو کاتبین وحی میں شمار فرمایا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہدی بہ، کہ اللہ آپ ان کے ذریعے دوسری جماعتوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ میرے بھائیو، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ایک تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس مخلوق کے سب سے بہترین افراد ہیں۔ دوسرا متفقہ فیصلہ یہ ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عادل ہیں، معیار حق ہیں، پھر اللہ نے سب کے ساتھ جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، سب کو اپنی رضامندی عطا فرمائی ہے۔ اب اگر اجتہاد رائے کی بنیاد پر بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان اگر کچھ اختلافات ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کچھ مقابلے ہوئے ہیں، ان تمام مقابلوں کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے سب کے بارے
بارے میں جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا ہے، سب کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے۔ اب جب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے گا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جب بھی تذکرہ کیا جائے گا محبت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا تھا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کسی کو اقتدا کرنی ہے تو وہ لوگوں کی اقتدا کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ زندہ شخص دین کے بارے میں فتنے سے معمون نہیں ہو سکتا۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فإنهم كانوا افضل هذه الامه، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، وہ اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے، دل کے اعتبار سے بڑے نیک تھے، علم کے اعتبار سے بڑی گہرائی رکھنے والے تھے، اور بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم نشینی کے لیے منتخب فرمایا، ولاقامت دینی، اور اپنے دین کی اقامت، اپنے دین کی ترویج کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ فاعرفوا لهم فضلهم، لہذا ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر واتبعوا علی اثرهم، ان کے نقش قدم پر چلو، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو تبصرہ پیش کیا ہے 100% صحیح ہے، اور واقعی بھی یہی ہے کہ صحابی سے محبت پیغمبر سے محبت ہے، صحابی کی عظمت در حقیقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، صحابی کی توہین در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، صحابی سے بغض رکھنا در حقیقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ بڑا بد نصیب ہے اس دنیا کا وہ انسان جس کا دل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جانب سے پاک و صاف نہ ہو اور وہ کدورت اپنے دل کے اندر رکھتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت سے اور ان کی محبت سے معمور فرمائے، ان کی جیسی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی عظمت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔